کمپرومائز ہو گئے کہ اندھا جو ہے دوڑتے رہے گا اور لنگڑا جو ہے اس کے کاندھے پر بیٹھا ہوا ہے اور کاندھے پر بیٹھ کر جو ہے وہ اس کو ڈائریکشن دکھا رہا ہے کہ اس بلڈنگ سے کہاں سے اسکیپ ہونا ہے. تو یہ ایفیکٹو ٹیم کا جو کام ہے، ٹیم کا بہتر انداز میں استعمال کرتے ہوئے کام کرنا ہے، یہ بہت زیادہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. اگر عملی میدان میں کامیاب ہونا ہے تو ٹیم اسپرٹ لوگوں کے اندر پیدا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. دوستو، ہمارے درمیان میں 3 قسم کے افراد ہوتے ہیں. ایک تو ماتحتین ہوتے ہیں جو ہر بات کو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. دوسرے قسم کے افراد ہوتے ہیں وہ حاکم، حکم دیتے ہیں صرف، اور بار بار آرڈرز لوگوں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے درمیان میں ہر ماحول میں ایڈجسٹ کر کے نکل جانے والے لوگ ہوتے ہیں، جیسا بھی رہو بہرحال کام کر کے نکل لیں. تو یہ پورے کے پورے لوگوں کو ساتھ میں لے کر ٹیم اسپرٹ کے ساتھ آگے بڑھنا میرے اور آپ کے لیے عملی میدان میں کامیاب ہونے کی ضروری ہے. پھر ٹیم ممبر کے جو کوالٹیز ہیں، ہر ٹیم ممبر کے لیے، یہاں پہ ہر یونٹ ایک ٹیم ہے، تو ہر ٹیم ممبر کے لیے جو کوالٹیز یہاں پر گنائی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے اندر عزم و جذبہ ہو، باہمی رابطہ اور افہام و تفہیم ہو، اور اتحاد کا احساس ہو، احساس ذمہ داری ہو، اعتماد اور حسن ظن ہو، اور وہ پہل اور پیش قدمی کرنے والا ہو. یہ ٹیم اسپرٹ کے لیے اور بہتر ٹیم اور بہتر عملی میدان میں کارکردگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آخری اپنا باب میں اپنے آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کر کے اس کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ انفرادی صلاحیتوں کے لیے بہت زیادہ کیا چیزیں ضروری ہیں. انفرادی صلاحیتوں کو جب تک میں اور آپ اپنی زندگی میں ڈیولپ نہیں کریں گے، تب تک زندگی کی شاہراہ پر کامیابی کا سفر طے کرنا ممکن نہیں ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں تیز تر مطالعہ کرنے کا فن حاصل ہو. جتنا زیادہ ہم تیز مطالعہ کریں گے اتنا زیادہ علم حاصل کر سکیں گے. اور یہ بات بھی مجھے اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھ لینی ہے کہ ہر کتاب جو ہمارے نظروں کے سامنے دکھی، وہ پڑھنے کی خواہش ہمارے اندر رہتی لیکن پڑھ نہیں سکتے. بہت سارے لوگوں کے گھروں میں ایسی پرانی کتابیں پڑھ کے رہتی، وہ یہ سوچ کے کتابیں رکھ لیتے اپنے گھر میں کہ میں کبھی تو ہی پڑھوں گا اس کو، اور وہ ویسی پڑھ کے پڑھی رہ جاتی. تو مطالعہ کس چیز کا کرنا ہے، کس چیز کا نہیں کرنا ہے، کیا آپ کی لائف کی پریورٹی ہے، آپ کا ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے، یہ سب کی سب چیزیں ڈیفائن کرتی ہیں آپ کیا چیز پڑھنا چاہتے ہیں، اور آپ کے مطالعے کا اسپیڈ کیا ہے، یہ پوری کی پوری چیزیں ڈیفائن کرتی ہیں. تو پہلے ہمارا انٹرسٹ کیا ہے، ہمارا فیلڈ آف انٹرسٹ کیا ہے، اور ہم کس میدان میں اسلام کا کام کرنا چاہتے ہیں، یہ پوری کی پوری چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. پھر ہم کتنا پڑھ سکتے ہیں اور کس لینگویج میں پڑھ سکتے ہیں، یہ چیزیں بھی جو ہے مطالعے کی تیزی کے اوپر بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں. تو مطالعے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کتابوں کو جو ہے 3 اقسام میں تقسیم کریں. پہلی چیز، اہم اور ضروری کتابیں جو میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اور جس کا پڑھنا میرے اور آپ کے اوپر لازمی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے فوری طور پر پڑھنے والی کتاب. اور تیسری چیز جو ہے غیر ضروری. یہ کیٹیگریز میں اور آپ جب کریں گے تو مطالعے کے لیے ایک ایکشن پلان بنے گا. پھر اس ایکشن پلان کو بیس کرتے ہوئے میں اور آپ مطالعے کے لیے بہتر وقت نکال سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے یہ بات میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ حافظہ انسان کا بہت ضروری. انسان کے حافظے کو بہتر کرنے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ حافظے کی کچھ قانون ہیں. وہ قانون یہ ہے کہ حافظہ اگر مضبوط ہونا ہے تو اس کے اوپر اتنا زیادہ مشقت کرنا ضروری ہے. کسی بھی چیز کا نقش جتنا گہرا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو یاد رکھ سکتا ہے انسان. تو بار بار جو ہے وہ چیز کو ریپیٹ کرنا یہ حافظے کی ترقی کے لیے بہت زیادہ کارگر ہو سکتا ہے. دوسری چیز وہ یہ ہے کہ حافظے کے 4 دشمن ہیں. پہلا دشمن بے پرواہی ہے. اگر کوئی حافظہ اپنا مضبوط کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ یاد رکھ لے کہ حافظے کے جو 4 دشمن ہیں اس میں سے پہلا دشمن بے پرواہی ہے، دوسرا دشمن تھکاوٹ ہے، اور تیسرا دشمن منقسم توجہ ہے. توجہ کو جو ہے کئی ڈائریکشنز میں جو ہے پھیرے ہوئے رکھنا اور حافظے کے لیے ٹرائی کرتے رہنا، یہ منقسم توجہ بھی جو ہے اس کے لیے دشمن ہے. پھر ذہن کا استعمال نہ کرنا. جب آپ حفظ کرتے ہیں تو ذہن کا استعمال کیے بغیر ماحول کے اوپر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں اور حافظہ کیے جا رہے ہیں تو کوئی بھی چیز یاد نہیں ہوتی. یہ 4 دشمن ہیں. حافظے کے جو 4 دوست ہیں وہ پہلا ہے ہوشیاری، دوسرا ہے دلچسپی، تیسرا ہے خواہش، اور چوتھی چیز ہے یکسوئی. یہ 4 چیزیں بھی جو ہے انسانوں کے حافظے کے لیے دوست ہیں. پھر حافظے کی ترقی کے جو 4 اصول بتائے گئے ہیں ان میں سے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ صحیح تصور ہم قائم کریں. کس چیز کا ہم حافظہ کرنا چاہتے ہیں اس کا صحیح تصور ہمارے ذہنوں میں ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ اس چیز سے ہمارا تعلق پیدا ہو.
تعلق جب تک میں اور آپ کسی چیز کے سلسلے میں پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ چیز بہت آسانی سے یاد نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز جو ہے پورے ہوش و حواس سے کام لینا ضروری ہے حافظے کے لیے۔ ہوش و حواس گم ہیں، ہماری دنیا الگ ہے اور یہاں پہ رٹے ہوئے جا رہے ہیں تو چیز جو ہے یاد نہیں ہوتی۔ اور چوتھی چیز اور آخری چیز یہ ہے کہ ذہن میں کسی بھی چیز کو بار بار متحرک رکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی چیز کو ہم یاد کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کو بار بار اپنے ذہن میں متحرک کرتے رہنا ضروری ہے۔ دوستو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو مجھے آپ کے سامنے جو ہے مؤثر شخصیت کے لیے کہیے یا پھر اپنی زندگی کی شاہراہ کامیابی پر اگر دوڑانا ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ میرے اور آپ کے لیے کارگر ہیں۔ میں اس موقع پر اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی شخصیت کو مؤثر شخصیت بنانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہماری شخصیت میں جتنی بھی خامیاں ہیں ان کو دور کر کے ان کی جگہ اچھائیوں کو پروان چڑھانے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔